السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج کا دن ہم یہ کہیں گزشتہ 24 گھنٹے پاکستان کے اندر آڈیو لیکس کا دن تھا. تو یہ بیجانا ہوگا وزیر اعظم ہاؤس کی 3 آڈیوز اب تک لیک سامنے آ چکی ہیں، جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی گفتگو ہے، جس میں مریم صاحبہ کی گفتگو ہے اور کچھ اعلیٰ سرکاری افسران کی بھی گفتگو ہے. اس حوالے سے کوئی بہت سارے سوالات ہیں جو سب لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے ہیں. تو ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم اعزاز سعید صاحب سے رجوع کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. اعزاز سعید صاحب، یہ پہلے بتائیے کہ یہ آڈیو ٹیپس جو ہیں یہ ان کا سورس کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ جو اب تک کی تحقیقات یا اب تک کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آڈیو لیکس اپیرنٹلی کسی انٹیلیجنس، موسٹ پروبیبلی فورن انٹیلیجنس ایجنسی نے ریکارڈ کیے، اور وہ جو ڈیٹا ہے وہ ہیکرز کے ہاتھ میں لگ گیا ہے، اور اس ڈیٹا کو ڈارک ویب ایک پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے. $3,50,000 اس کی قیمت لگائی گئی ہے. ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ جو مختلف فورن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کرتی رہی ہیں، لیکن پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور تھی بھی اور ہے بھی کہ وہ اگر کسی بیرون ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ کام کیا ہے تو وہ اس کو پکڑیں، اور اگر یہ ریکارڈ ہوا ہے تو ان کی ذمہ داری، بالکل ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اگر انہوں نے خود کیا ہے تو پھر تو کیا کہہ سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم آتے ہیں انکوائری والے معاملے پہ. یہ پتہ چلا ہے کہ جناب یہ جو لیکس ہیں، جو آڈیو ہے، یہ بظاہر کسی فون کالز کی نہیں ہیں، یہ کسی کمرے کی ہیں یا کسی ہال کی ہیں. اور تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس کمرے میں یا اس حال میں موجود کسی ایک شخص کا بھی فون کا مائک اگر ہے تو یہ ایسی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے؟ آپ کے اس حوالے سے کیا اطلاع ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے رائے صاحب، جو ماڈرن ڈے انٹیلیجنس ہے نا وہ بڑی ترقی کر چکی ہے، اور انٹیلیجنس کی دنیا میں اس انٹیلیجنس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل انٹیلیجنس، یعنی کہ جس میں ٹیکنیکل انسٹرومنٹس، اکوپمنٹ استعمال کیا جاتا ہے، اسے ٹیکنیکل انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے. مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے ونگ ہوتے ہیں، مختلف ونگز ہوتے ہیں، اور اس میں ایک اہم ونگ ہوتا ہے وہ ہے ٹیکنیکل ونگ. ہماری جو سب سے بڑی سولین انٹیلیجنس ایجنسی ہے انٹیلیجنس بیورو، اس کا بھی ایک ٹیکنیکل ونگ ہے. پھر ہماری جو سب سے بڑی ادروائز پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI کہلواتی ہے، اس کا بھی ٹیکنیکل ونگ ہے. ایز پر ایز ملٹری انٹیلیجنس ہے، اس کا بھی ایک ٹیکنیکل ونگ ہے. ISI کا بھی ٹیکنیکل ونگ ہے اور ملٹری انٹیلیجنس کا الگ سے بھی ٹیکنیکل ونگ ہے. اور ہماری فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA جو کہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کا بھی ایک ٹیکنیکل ونگ ہے. تو ٹیکنیکل ونگز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیں، ان میں اکوپمنٹ ہوتا ہے. اکوپمنٹ کس لیے ہوتا ہے وہاں پر؟ اسی طرح کے کاموں کے لیے کہ وہ ریکارڈنگ، خفیہ ریکارڈ کر سکیں، کسی فاصلے پر بیٹھ کے ریکارڈنگ کر سکیں، موبائل کی ریکارڈنگ ہو سکے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ موبائل فون کے مائک کے اوپر، یہ ٹیکنالوجی تو اب بڑی پرانی ہو چکی ہے. موبائل فون کے مائک اور اس کا کیمرہ یوز کرنے، یہ ٹیکنالوجی بھی پرانی ہو چکی ہے. اب تو اس سے بھی بہت آگے چلے گئے ہیں. کئی ایسی آج سے چند سال پہلے ایک ٹیکنالوجی تھی جس کے تحت آپ 2-3 کلومیٹر دور بیٹھ کے اگر آپ ایک اکوپمنٹ کسی جگہ لگا دیتے ہیں تو 2-3 کلومیٹر دور بیٹھ کے آپ اس کمرے کے اندر ہونے والی ساری ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اب تو اکوپمنٹ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں رہی، جہاں تک میری اطلاع ہے. آپ ایریا اسپیسیفائی کرتے ہیں، گوگل لوکیشن یا لوکیشن اس کی ڈالتے ہیں، اور ایک خاص فاصلے پر بیٹھ کے وہاں کی جو ایئر ویوز ہیں، ہوا کے ذریعے جو آپ آواز جو ہے کیچ کر لیتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ چونکہ پاکستان کا وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعظم سیکریٹریٹ بڑی حساس جگہ ہے، ساری پالیسی فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر کابینہ کے اجلاس بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ اعلیٰ سرکاری افسران سے گفتگو بھی ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، اور یہاں پر جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ بریفنگ بھی دیتے ہوں گے پرائم منسٹر کو، بہت ساری پالیسی چیزیں بھی ڈسکس ہوتی ہوں گی. تو کیا اس ساری صورتحال میں جب یہ اس قسم کی آڈیو لیکس آ گئی ہیں، یہ سامنے تو سیمپل آیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصل جو ڈیٹا ہے کوئی 8 GB کے برابر ہے اور 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، تو کیا اس سے ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ اس پر سوالیہ نشان نہیں کھڑا ہو گیا؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے.
میں نے آپ کو جو بات کہی نا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی اور پاکستان کے کیبنٹ کے وزراء کی ریکارڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے، بلکہ سلامتی کو ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے، خطرہ ہی نہیں ہے، ڈیمیج ہو گیا ہے، سلامتی ہماری ڈیمیج ہو گئی ہے کہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، اور ریکارڈنگ انٹرنیٹ کے اوپر ڈارک ویب کے اوپر موجود ہے. تو یہ اس کا مطلب سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے، خطرہ نہیں ہے، ہو چکی ہے. اور جو اہم فیصلے رائے صاحب، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو اہم فیصلے ہیں پاکستان کی اکنامک پالیسیز کیا ہوں گی، اس کے اہم فیصلے کیبنٹ کی منسٹرز کی میٹنگ میں ہوتے ہیں. پاکستان کی ڈیفنس کے متعلق، پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل سیکیورٹی، خارجہ امور، جو اہم نوعیت کے فیصلے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے اور پاکستان کی قومی سلامتی ایکچولی کمپرومائز ہو چکی ہے. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو ہوئی ہے ریکارڈنگ، کیا اس میں یہ صرف موجودہ دور کے یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے دور کی ہے، یا کہ اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور کی بھی کوئی ریکارڈنگز بھی شامل ہیں؟ از اٹ ٹرو؟ رائے صاحب، میرے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ صرف موجودہ دور تک نہیں ہے محیط، اس میں جو سابق ادوار ہیں پرائم منسٹرز کے، عمران خان صاحب ان میں شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں. اور اب دیکھیے پرائم منسٹر ہاؤس میں، پرائم منسٹر ہاؤس کی یا پرائم منسٹر ہاؤس کے مکینوں کی جو آڈیو ٹیپس ہیں ان کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے تو ابھی ریسنٹلی بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے. آپ کو یاد ہو بشرا مانیکا کی، بشرا صاحبہ کی وہ جو آڈیو آئی تھی بشرا ارسلان خالد کے ساتھ، وہ بھی ہوئی. پھر اس کے ساتھ جو فرح بی بی ہیں، بشرا صاحبہ جو ہیں سابق خاتون اول، ان کی دوست، ان کی آڈیو ٹیپ آئی ملک ریاض کی بیٹی کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ریکارڈنگ بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ڈومیسٹک انٹیلیجنس ایجنسیز نے کی اور وہ ریلیز کر دی، لیکن یہ تو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ تو پرائم منسٹر کے خلاف آ رہی ہے. یہ تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی نہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والے بڑے فیصلوں کے بارے میں. تو یہ تو بہت سیریس بات ہے. یہاں پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے، جو ایک بڑا اہم سوال ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے، کہ یہ 3 ستمبر سے ٹویٹر پہ موجود تھی یہ تینوں ریکارڈنگز، اور 20 اگست سے ڈارک ویب پہ موجود تھی. یہ بھی جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو ہم اسکرین شاٹ بھی دکھا رہے ہیں اس کا. تو یہ کیا ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے لیے بہت زیادہ پریشان کن بات نہیں ہے؟ کوئی شک ہی نہیں، میں وہی تو بات بتا رہا ہوں. یہ نہ صرف ان کے لیے پریشان کن بات ہے، بلکہ میں بڑے محتاط انداز میں اور بڑے ادب سے کہوں گا یہ ان کی نااہلی کا بھی ثبوت ہے کہ یہ اتنی بڑی ریکارڈنگ ہو گئی. پاکستان کے سب سے اہم ترین آدمی، پرائم منسٹر ہوتا ہے نا پاکستان کا سب سے اہم، کسی بھی ملک کا، پارلیمنٹ کا جو سربراہ ہوتا ہے، باقی تمام اداروں کا سربراہ ہوتا ہے، ہماری مسلح افواج کا بھی سربراہ پرائم منسٹر ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو سربراہ پرائم منسٹر ہے، اور تو اور پاکستان کے جو اٹامک اثاثے ہیں، ایٹمی اثاثے جو ہیں، ان کا نگران اعلیٰ بھی وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ٹھیک ہے، سی ای او آف دی کنٹری، ٹھیک ہے. تو اگر اس کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے تو یہ نااہلی کس کی ہے؟ یہ تمام انٹیلیجنس اداروں کی نااہلی، تمام انٹیلیجنس اداروں کی. یہاں پر اب ہم آ جاتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف کہ یہ جو 3 لیکس ہیں ان میں جو ہے کیا وہ غیر قانونی ہے، کیا وہ غیر آئینی، جو گفتگو ہو رہی ہے ہم اس پہ آ جاتے ہیں. چلیں وہ تو لیک کیسے ہوئی وہ تو ایک سوالیہ نشان ہے. اب اس میں ایک جو ویڈیو ہے اس میں مریم صاحبہ کی آڈیو جو ہے، مریم صاحبہ کے داماد کی بات کی جا رہی ہے، غالباً جو توقیر شاہ ہیں پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، ان کی اور پرائم منسٹر کی آپس کی بات ہے. کیا وہ جو گفتگو ہے اس گفتگو سے کیا کوئی ایسا تاثر ملتا ہے کہ کوئی غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے وہ جو گفتگو ہے نا، اس سے غیر قانونی کام کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم، انہوں نے بڑی بردباری کا اور بڑے اچھے کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے میں شہباز شریف صاحب کا ناقد ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس آڈیو میں شہباز شریف صاحب ایک بڑے سمجھدار پرائم منسٹر کے طور پہ سمجھتے ہوئے، اور توقیر شاہ کا بھی بڑا اچھا کنڈکٹ نظر آ رہا ہے کہ توقیر شاہ بھی ایک سمجھدار بیوروکریٹ کی طرح بتا رہے ہیں پرائم منسٹر کو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس میں جو کام غیر ذمہ داری کا، یا میں یہ کہوں ارسپانسبلٹی کا اور نااہلی اور نالائکی کا جو لگ رہا ہے، وہ مریم صاحبہ کا لگ رہا ہے، مریم نواز صاحبہ کا. کیوں؟ کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے صدر
جو کہ پرائم منسٹر ہے اس کے آفس کو آپ کنٹروورشل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ نے اپنے داماد کی کاروبار کے لیے آپ نے فوری طور پہ پرائم منسٹر آفس کو استعمال کر لیا, یعنی کہ ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی, ان سے رابطہ کیا, واٹس ایپ پہ میسیجز کیے. آپ کیا میسج دینا چاہ رہی ہیں؟ آپ کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. ڈان لیکس کیسے بن گئے تھے آپ کو نہیں پتا؟ آپ تو بہت اس کے اوپر باتیں کرتی تھی کہ یہ بڑا غلط بنا تھا. ہم آپ کے ساتھ تھے, بہت سارے لوگ, میڈیا آپ کے ساتھ تھا, جو انڈیپینڈنٹ لوگ جو انڈیپینڈنٹ سوچ کرتے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے. لیکن آپ نے لگتا ہے کوئی سبق نہیں سیکھا. آپ اپنے نہیں, مجھے ایسا بتائیں نا کہ آپ اپنے بچوں کے یا اپنے داماد کے کاروبار کے لیے آپ فوری طور پہ پرائم منسٹر آفس میں جائیں گے؟ آپ کیوں لائن میں سیدھے طریقے سے کیوں نہیں جو پروسیس ہے اس کو اپنائیں تاکہ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. مجھے انڈیا کے ساتھ کاروبار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, انڈیا سے مشینری لانے کی بات کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی ساری شوگر ملز میں انڈین مشینری لگی ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ انڈیا سے مشینری, یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے. جو قابل اعتراض بات یہ ہے کہ آپ ساری لائنیں عبور کرتے ہوئے اپنے چاچے کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا میسج آ رہا ہے؟ یہ میسج یہ جا رہا ہے کہ when your uncle is in power it means that you are in power, you don't want to be a common person. ایک common businessman نہیں ہے آپ کا داماد, وہ آپ کے ذریعے جا رہے ہیں. تو پلیز اپنے آپ پہ کوئی دھیان کریے. جو آپ پبلک موقف اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ تو ملا کر دیکھیے. یہ جو باتیں ہائی مورل گراؤنڈ آپ لیتی ہیں لیکن مہربانی کریں اپنے آپ کو بھی ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر رکھیے. اس طرح نہیں رکھ سکتے آپ. شاہ صاحب یہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کی, وہ تو آپ نے جو بات کی ہائی مورل گراؤنڈ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن کیا وہاں سے مشینری امپورٹ کرنا اگر حکومت پاکستان اس کی اجازت دیتی ہے بالکل جائز ہے. نہیں راجہ صاحب, وہ مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ غیر قانونی, وہ کام کو قانونی کر رہی ہیں. مریم نواز قانونی کام کر رہی ہیں, یہ نہیں ہے کہ قانونی کام نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے آفس آف دی پرائم منسٹر کو کنٹروورشل کر دیا ہے. اچھا, کیونکہ جب آفس آف دی صاحب سن لیں نا, آفس آف دی پرائم منسٹر کو آپ نے ڈائریکٹ اپروچ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر سیکنگ اے فیور, کہ جو پروسیس ہے, جو نیچے سے بیوروکریٹک پروسیس ہوتا ہے, اس کو آپ کوئک کروانا چاہ رہے ہیں. بیسکلی مقصد یہ ہے آپ کا. یہ یہاں پہ وہ معاملہ ہے کہ آپ آفس آف دی پرائم منسٹر کو کنٹروورشل کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی کر رہے ہیں, اپنے پرائم منسٹر کو بھی کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کو بھی کر رہے ہیں. تینوں کو نقصان ہے. اگر آپ یہ درخواست دیتی پبلکلی, آپ کا جو داماد ہے وہ درخواست دیتا, وہ جس لائن میں جس رفتار سے باقی لوگوں کی اپروولز ہو جاتی ہیں اس کی. اچھا, جو میں نے اس چیز کو تھوڑا سا دیکھا, مجھے یہ پتا چلا کہ 2020 تک جو ہے وہ ان کے داماد جو ہیں وہ 60% مشینری بھارت سے امپورٹ کر چکے تھے, جس کے بعد 2020 میں پابندی لگا دی گئی انڈیا سے امپورٹ کرنے پر. تو اس کے بعد جو ایک ورژن آ رہا ہے جو ان کے داماد کی فیملی کے ذرائع ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بقایا مشینری ہم چائنا سے امپورٹ کریں گے. یہ تو اس معاملے کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اس معاملے کا ایک گریڈ اسٹیشن کی بات ہوئی. رحیم یار خان میں کوئی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, غالباً انہی کے داماد کی ان کے, اور اس کے لیے گریڈ اسٹیشن کی اپروول کی بات کی جا رہی ہے. تو وہ کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ کوئی گریڈ اسٹیشن کی اپروول ہونا کوئی غیر قانونی ہے یا کوئی قانون اور ضابطے کو نظر انداز کیا گیا رہا ہے؟ اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں؟ وہی مسئلہ ہے نا. دیکھیں نا, پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ لیتے رہے نا. اچھا, اب آپ کو اس پہ بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور بات بھی ہے, یعنی ٹو بی فیئر, جب بھی آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں تاکہ آپ اپنی بات کو آگے کنٹینیو اپنے ذہن میں رکھیں. پی ایم ایل این کی طرف سے ایک آفیشیل ورژن بھی ہے اس گریڈ اسٹیشن پہ. ان کا یہ خیال ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ تمام سوسائٹیوں میں لگتے ہیں, اپروولز ہوتی ہیں. انہوں نے بھی اپلائی کیا تھا, ان کو نہیں دی گئی اپروول اور غلط طور پہ نہیں دی گئی. پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. 2020 میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دے دیا کہ گریڈ اسٹیشن لگایا جائے, لیکن چونکہ حکومت ان کے خلاف تھی تو اس حکم کے باوجود یہ گریڈ اسٹیشن نہیں لگنے دیا گیا. تو اب اس پہ آگے راجہ صاحب دیکھیں نا, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ غیر قانونی ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. غیر قانونی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نارمل روٹ سے ہٹتے ہیں نا تو پھر لوگ آپ پہ سوال اٹھاتے ہیں. اچھا, اور پاور کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ میں یا آپ بھی کسی جگہ پہ چلے جائیں نا تو ہمارے جو جاننے والا ہوتا ہے تو یہ ایک نیچرل بات بھی ہوتی ہے, بالکل نیچرل بات ہوتی ہے کہ میرا بھائی
یا آپ کا بیٹا بھتیجا ہمارا وہ مجھے کوئی میں کسی پوزیشن پہ ہوں تو مجھے اپروچ کرے, یہ نارمل ہماری سوسائٹی ہے نا, نارمل باتیں, ٹھیک ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کے اوپر ساری دنیا کی نظریں, آپ نے جس طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں اس کے اوپر بھی ساری دنیا کی نظریں ہیں, پھر آپ کے کنڈکٹ کے اوپر ماضی میں سوال اٹھائے جاتے رہے, تو آپ کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. غیر قانونی کام نہیں آپ کر رہے, غیر قانونی کام نہیں کر رہے. مسئلہ یہ ہے کہ روٹ کو جب وائلیٹ کریں گے تو لوگ سوال اٹھائیں گے. یہاں پہ شاید میں ایک بات, آپ بھی شاید مجھ سے اتفاق کریں کہ ایک بڑا پرابلم مجھے بھی فیس کرنا پڑتا ہے, آپ کو بھی کرنا پڑتا ہوگا. ہر جو بندہ کسی ایسی پوزیشن پہ رہا ہوتا ہے, جیسے ہم جرنلسٹ ہیں, جیسے کہ حکمران ہیں, ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ کسی خاص جگہ پہ کام کرنے کی وجہ سے اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک عام پاکستانی کو اگر ایک اس کے لیے چیز اوپن ہے تو وہ ہمارے لیے بھی اوپن ہے. اس میں تو قانونی یا غیر قانونی والا معاملہ تو اگر ہو تو پھر تو بات ہے, اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس پہ ہونا نہیں چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی, کیونکہ ٹائم بڑا زیادہ شارٹ ہے. اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ وہ پہلے انہوں نے بدھ والے دن کی ٹکٹ کرائی تھی, کل اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کہی تھی, اور پھر آج پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے اگر بدھ کو جانا تو اس سے بہتر آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ چلے جائیں. تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں اور منگل والے دن پی ایم کے ساتھ آ رہے ہیں, اور منگل والے دن بطور وزیر خزانہ حلف اٹھا رہے ہیں. مفتہ اسماعیل کا استعفیٰ بھی آ گیا. اسحاق ڈار کے آنے کو اور ان کے وزیر خزانہ بننے کو آپ کیا سمجھتی ہے, کیا سگنل ہے؟ ایسا بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو آنا ہے نا, یہ اسحاق ڈار صاحب, میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کرکٹ کی زبان میں, مجھے کرکٹ کا اتنا پتہ نہیں, لیکن وہ پرانی کرکٹ بچپن میں دیکھتے تھے. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اسحاق ڈار صاحب مسلم لیگ نون کے وسیم اکرم ہیں. یہ عمران خان صاحب کے وسیم اکرم والی بات نہیں ہے, پلس والے نہیں, وسیم اکرم پلس سادے ہیں. یہ وسیم اکرم ہے مسلم لیگ نون کے. یہ جانتے ہیں اکانومی کو, اکانومی مینیج کرنا کا ان کا ایکسپیرینس ہے. اور جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو شروع سے یہ اعتراض تھا کہ ان کے خیال میں چیزیں پراپر ہینڈل نہیں ہو رہی. اسحاق ڈار صاحب سے بہت بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان کے لیے پرفارم کرنے کا وقت بھی تھوڑا ہے, ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہیں. مشکل بہت ہوگا, لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کا ایک تجربہ ہے, اور ظاہر تجربے کا کوئی مقابلہ. میں سگنل کی بات کروں کہ ان کا آنا کیا اس چیز کا سگنل نہیں ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ بھئی جس طرح نواز شریف صاحب اور مریم صاحب جو نہیں ہے وہ سرخ دائرے میں تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, وہ پتہ چلا کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اس معاملہ ختم ہو گیا. تو کیا ان کے آنے کو اس حوالے سے کس رائے صاحب, یہ سگنل تو اسی دن آ گیا تھا نا جب جج کی طرف سے ایک فیصلہ آ گیا کہ اسحاق ڈار صاحب کے وارنٹ ہم نے سسپینڈ کر دیے, منسوخ کر دیے, ختم کر دیے. تو یہ بات تو اسی وقت کلیئر ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب کے جہاں جہاں پہ مسئلے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی کہیں پہ اگر کوئی مسئلے تھے تو وہ کلیئر ہو گئے, یعنی کہ اب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی نیکسٹ الیکشن میں اپیرنٹلی. اور اسحاق ڈار صاحب کا جو اصل جو چیلنج ہوگا وہ مہنگائی کو نیچے لانا ہوگا, یہ اصل چیلنج ہے, اور ملکی اکانومی کو بھی آگے لے کے, یہ دس از دا ریئل چیلنج. بہت بہت شکریہ اعزاز سعید. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اعزاز سعید کی, انہوں نے بڑی سیر اصل گفتگو کی آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی اور اسحاق ڈار کی واپسی کے حوالے سے, ان کی توقعات کیا ہیں اور ان کا آنا کس چیز کی علامت ہے, یہ سب کچھ اب آپ کے سامنے ہے. مجھے اور اعزاز سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.